بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مسجد میں حلال مال لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا۔ مسجد میں جھاڑو دینے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کیا گیا ایک سیاہ فام عورت تھی، شاید حبشن ہو، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک رات کو وہ مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس پر تکبیر فرمائی۔ مراد نماز جنازہ ہے اور اس کے لیے دعا کی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا، تو نے کس عمل کو زیادہ فضیلت کا پایا؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینے والے کو حوروں کا مہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ مسجد کی صفائی کا انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ، کانٹا، اصلی فرش سے کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ہر محلے میں مسجد بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محلہ محلہ میں مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ مسجدوں کو خوشبودار رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو جمعہ جمعہ خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ فائدہ جمعے کی قید نہیں، صرف یہ مصلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں، جن میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دھونی دے دینا یا کسی طرح خوشبو لگا دینا، چھڑک دینا، سب برابر ہے۔ آداب مساجد، تجارت اور اعلان گمشدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع
نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کوئی چیز کو مسجد میں پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچا دے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد کے نامناسب امور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے۔ جیسے بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں اور نہ اس میں کمان کھینچی جائے اور نہ اس میں تیروں کو بکھیرا جائے تاکہ کسی کے چبھ نہ جائیں، اور نہ کچا گوشت لے کر اس میں سے گزرے، اور نہ اس میں کسی کو سزا دی جائے، اور نہ اس میں کسی سے بدلہ لیا جائے، جس کو شرع میں حدود قصاص کہتے ہیں، اور نہ اس کو بازار بنایا جائے۔ دنیاوی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا۔ جماعت کے لیے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی لوٹنے میں بھی۔ جزاک اللہ خیرا۔